یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے،
کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں ابن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سخت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کے کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتلا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا ہے، یا آج میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو، میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔
اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے بھی خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانوں میں لذت نہیں، پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑا ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے آنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔